بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، سالار جنگ میوزیم۔ میوزیم کسے کہا جاتا ہے؟ میوزیم کہتے ہیں ایسا گھر جس میں پرانے زمانے کی چیزوں کو جمع کیا جائے۔ میوزیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میوزیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو تہذیبی ثقافتی ورثہ ہے اس کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے، اس لیے میوزیم بنائے جاتے ہیں۔ سالار جنگ میوزیم، یہ میوزیم بنانے والے جو شخص ہیں ان کا نام ہے سالار جنگ، ان کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس میوزیم کا نام رکھا گیا ہے سالار جنگ میوزیم۔ پہلی بات، اب آپ یوں سمجھیں کہ گھر کیوں بنائے جاتے ہیں؟ عام طور پر لوگ گھر اس لیے بناتے ہیں کہ اس میں رہائش اختیار کر سکیں اور موسموں کی شدت سے اپنی حفاظت کر سکیں، گرمی کی تپش اور بارش کی شدت، سردی کی شدت سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہیں جو رہائش کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ وہ اس لیے بنائے گئے کہ اس میں الگ الگ پرانی اور قدیم اور نادر چیزوں کو جمع کیا جائے۔ ایسے گھروں کو کہا جاتا ہے عجائب گھر یا میوزیم، اردو میں اس کو عجائب گھر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ عمارتیں اس لیے بھی بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ رہتی دنیا تک اس کا نام رہے، یا کسی کی یاد میں بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں تاج محل، بی بی کا مقبرہ وغیرہ، یہ کسی کی یاد میں بنائی گئی عمارتیں ہیں۔ تو ایسی عمارت یا ایسا گھر جس کے اندر پرانی، نادر اور قدیم چیزوں کو جمع کیا جائے تاکہ تہذیبی اور ثقافتی ورثہ کو برقرار رکھا جا سکے، ایسی عمارت کو کہا جاتا ہے عجائب گھر یا میوزیم۔ تو اس سبق میں ہم ایک میوزیم کے بارے میں پڑھیں گے جس کو سالار جنگ نامی شخص نے بنایا تھا۔ اس میوزیم کی کیا خصوصیات ہیں، اس میوزیم کے اندر کیا کیا نوادرات ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو پڑھ کر ہمیں واقعی ایک اچھوتے پن کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ چیز ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو اس سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس پوری چیز کو دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ پہلی بات، پرانی عمارتیں ہمیں اپنے بزرگوں کے کارناموں کو یاد دلاتی ہیں، مثلا تاج محل، لال قلعہ، بی بی کا مقبرہ، قطب مینار، ہمایوں کا مقبرہ وغیرہ۔ مقبرہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر کسی کو دفن کیا جائے، قبر کی جگہ کو کہا جاتا ہے مقبرہ۔ اب پرانے زمانے میں بھی یہ ریت رواج چلا تھا کہ بادشاہ اپنے موت سے پہلے ہی اپنے دفن ہونے کی جگہ کا تعین کر دیتے تھے، اور وہاں پر ایک گنبد نما ایک عمارت بنا دی جاتی تھی، یا یہ کہ ایک باقاعدہ عمارت بنا دی جاتی تھی۔ اس طریقے پر کچھ عمارتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں قدیم زمانے کی عجیب و غریب، یادگار اور انوکھی چیزیں عوام کی دلچسپی کے لیے محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ ان عمارتوں کو عجائب گھر یعنی میوزیم کہا جاتا ہے۔ اس سبق میں حیدرآباد کے مشہور سالار جنگ میوزیم کے بارے میں معلومات دی گئی ہے، جسے نواب میر یوسف علی خان نے قائم کیا۔ اس میں دنیا بھر کی نادر و نایاب چیزیں جمع کی گئی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یعنی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایسی چیزیں بھی اس میں موجود ہیں۔ تو سالار جنگ میوزیم کہاں واقع ہے؟ حیدرآباد میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بنانے والے کا نام کیا تھا؟ نواب میر یوسف علی خان، ٹھیک ہے، اور سالار جنگ ان کا لقب تھا۔ اب ہم سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہندوستان کے مشہور شہر حیدرآباد کی سیر کر چکا ہے تو اس نے وہاں کی کم از کم 2 چیزیں ضرور دیکھی ہوں گی۔ ایک، سلطان قلی قطب شاہ کا تعمیر کیا ہوا چار مینار، اور دوسرا حیدرآباد کے نواب میر یوسف علی خان کا سالار جنگ میوزیم۔ تو قطب مینار، چار مینار، یہ بھی حیدرآباد میں واقع ہے، اور تصویریں بھی اس کی آپ نے دیکھی ہوگی، ٹھیک ہے۔
تو نواب میر یوسف علی خان سالار جنگ کے باپ دادا آصف جاہی بادشاہوں کے وزیر رہ چکے تھے، مگر یوسف علی خان صرف حیدرآباد کے وزیر رہے۔ سالار جنگ کو بچپن ہی سے نادر و نایاب، یعنی ایسی چیزیں جو بہت کم ملتی ہیں یا نہیں ملتی، ایسی چیزیں جمع کرنے کا شوق تھا۔ عام طور پر کچھ لوگوں کو ایسا شوق ہوتا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو پرانے سکے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، یا پرانی جو کرنسی ہوتی ہے اس کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور ایسے شوقین بھی پڑے ہوئے ہیں جو بہت کم قیمت کی کرنسی کو بڑی قیمت دے کر خریدتے بھی ہیں، ایسے بھی شوقین لوگ ہیں۔ تو ہر ایک یہ ساری چیزیں ذوق سے اور شوق سے متعلق ہے۔ جہاں کوئی انوکھی چیز دیکھ لیتے فوراً خرید لیتے۔ ان کا یہ شوق عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ انہوں نے اپنی 60 سال کی عمر تک بہت ساری چیزیں خرید کر جمع کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس سامان کا صرف ایک حصہ، یعنی جتنا سالار جنگ میوزیم میں جتنا سامان پڑا ہے، یہ ان کے جمع کیے ہوئے سامان کا صرف ایک حصہ ہے۔ سالار جنگ میوزیم کی زینت ہے۔ میوزیم بھی ایسا ہے کہ ساری دنیا میں مشہور ہے، دنیا بھر کے لوگ اسے دیکھنے حیدرآباد پہنچتے ہیں، اور میوزیم کی آرائش اور اس کے عجائبات دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ میوزیم پہلے نواب یوسف علی خان سالار جنگ کے محل دیوان ریوڑی میں تھا، بعد میں اسے نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ اب میوزیم میں کیا کیا ہے؟ اب میوزیم کی ایسی منظر کشی کریں گے، محسوس ہوگا کہ آپ گویا میوزیم کے اندر پہنچے ہیں، اور ساری چیزوں کا آپ یعنی اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ایسی منظر کشی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ میوزیم میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو نواب صاحب کے بچپن سے بڑھاپے تک کی مختلف تصویریں نظر آئیں گی۔ کچھ آگے بڑھیے تو وسیع دالان میں سنگ مرمر کے خوبصورت مجسمے ملیں گے، اسٹیچو ملیں گے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ سچ مچ کے انسان کھڑے ہیں۔ یہ اس دور کی بات، یہ اس دور میں انہوں نے کیا جب اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہماری ایڈوانس نہیں تھی، اس کے باوجود بھی اس زمانے کی عمارتیں آپ دیکھ لیں تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ بہت کم ٹیکنالوجی کی انہوں نے مدد کی۔ اس زمانے کے ایسے لوگ ہوتے تھے، ایسے ذہین لوگ ہوتے تھے، اور جو ان کا فن تھا وہ اس قدر اپنے فن کے اندر ممتاز تھے، اور اپنے فن کے اندر بالکل ید طولہ رکھتے تھے کہ جو چیز انہوں نے بنا دی رہتی دنیا تک اس کو دیکھا بھی جا رہا ہے، تعجب بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کا مثل پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔ چاہے آج کے دور میں بہت سارے اس کے متبادل چیزیں مل چکی ہیں، لیکن اس کے مثل پیش کرنے کی کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ پاس والے کمرے میں طرح طرح کی گڑیاں ہیں، چینی، جاپانی، انگلستانی، کچھ شیشے کی ہیں اور کچھ سندل کی۔ جواہرات کی ننھی ننھی گڑیاں ایک خاص شوکیس میں رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان گڑیوں کے کھانے پینے کے برتن، ان کے گھر، ننھا سا اسکول، چشمہ لگائے ہوئے ایک استاد، گھنٹہ بجاتا ہوا ایک چپراسی، ان سے ہٹ کر بے شمار چائے کے سیٹ، شربت کے گلاس اور رنگ برنگی چڑیاں، یہ سب چیزیں اسی خاص شوکیس میں سجی ہوئی ہیں۔ رنگ برنگی چڑیاں ایسی ہیں کہ آپ نے اتنی اور ایسی چڑیاں تصویروں میں بھی نہ دیکھی ہوں گی۔ ہال میں کچھ آگے بڑھیے تو یہاں طرح طرح کے باجے ملتے ہیں۔ ڈھول بجانے کے آلات کو باجا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہے کوئی ساز بجانا نہ جانتے ہوں، یعنی آپ کو کوئی بھی بجانے کے آلات آپ کو اگر چلانے نہ بھی آتے ہوں، مگر آپ کا دل چاہے گا کہ فوراً ان باجوں کو بجانے لگیں۔ پاس والے وسیع کمرے میں ننھی سی ریل گاڑی اسٹیشن پر کھڑی نظر آئے گی۔ بڑا پیارا اسٹیشن ہے۔ آپ خود ہاتھ نہ لگائیں، گائیڈ سے کہیے، وہ آپ کو یہ ننھی سی ریل گاڑی چلا کر دکھائے گا۔ چھوٹا سا انجن پٹریاں بدلتا ہوا آگے بڑھے گا، سگنل سے گزر کر ایک سرنگ میں گھس جائے گا، اور سرنگ سے نکل کر ایک پل سے گزرے گا، پھر راستے کی گیٹ کو طے کر کے دوسری جانب بنے ہوئے اسٹیشن پر رک جائے گا۔ یہ ہال میں آپ جب داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو کیا ملی چیز؟ نواب صاحب کے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کی تصویریں، اور اس کے بعد مجسمے، اور اسی کے پاس والے کمرے میں طرح طرح کی گڑیاں، اور تھوڑا اور آگے بڑھے تو باجے، اور اس طرح ساری چیزیں۔ اب اسی کے پاس والے کمرے میں دیہات کا جیتا جاگتا نمونہ پیش کیا گیا، یعنی دیہاتی زندگی میں عام طور پر انسان کو جن چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے، یا عام طور پر انسان جن چیزوں سے
فائدہ اٹھاتا ہے یا جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے اس کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ساری چیزیں ساری مورتیوں، مجسموں اور عمارتوں کی شکل میں دکھائی گئی، جیسے پہاڑ، ندیاں، ہرے ہرے کھیت، آم کے پیڑوں پہ جھولے، پینگے لیتی ہوئی عورتیں۔ پینگے لینا، وہ جھولے میں جو خاص انداز سے پیروں کو پیچھے کر کر اور جھولے کو پیچھے کر کر جو پیر کو چھوڑا جاتا ہے، تو وہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ یوں کہہ لیں، یا چونکہ اوپر کی طرف جانے کے بعد تھوڑا سا نشیب کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ جھولا بہت تیزی سے نیچے آتا ہے، اور اس طریقے پر جو وہ ہولے ہولے ہلتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے پینگے لینا۔ کنواں، پنہاریاں، کسی کے سر پر 2، کسی کے سر پر 4 مٹکیاں، مدرسہ جہاں بچے پڑھ رہے ہیں اور تختیوں پر لکھ رہے ہیں۔ اب تو دیہات میں بھی یہ ماحول نہیں رہا۔ اب تو دیہاتوں میں مدرسوں کے اندر بھی آپ کو اولاً تو مدرسے ہی بہت کم ہیں، ورنہ گزرے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ مدرسے کا مطلب اسکول ہوتا تھا، اور اسکول کا مطلب مدرسہ ہوتا تھا، اور اس کی جو بنیادی تعلیم ہوتی تھی وہ اس قدر جامع اور اس قدر مکمل ہوتی تھی کہ 5ویں جماعت تک پڑھا ہوا طالب علم آج کے دور کے 12ویں اور گریجویشن کے طلباء کے بالکل مساوی ہوا کرتا تھا، اس قدر اعلیٰ تعلیم ہوتی تھی۔ تو مدرسہ جہاں بچے پڑھ رہے ہیں اور تختیوں پر لکھ رہے ہیں، گاؤں کا استاد پگڑی باندھے اور چھڑی لیے ایک لڑکے کو مرغا بنائے کھڑا ہے، آگے ایک مندر اور ایک مسجد ہے، مؤذن اذان کے لیے ہاتھ کانوں سے لگائے ہوئے ہے، ادھر جوہڑ میں بھینسیں ہیں، ایک بھینس پر چرواہا لڑکا بیٹا بانسری بجا رہا ہے، دوسری طرف شادی ہو رہی ہے، منڈپ سجا ہے، نوبت والے جھوم جھوم کر شہنائیاں بجا رہے ہیں، پھر ادھر کھپریل کے کچے گھروں کی لمبی قطاریں اور پختہ مکان ہیں، پھر سبزہ زار ہے، میدان ہے، میدان سے ادھر کچھ گلیاں، اور آخر میں دریا کے کنارے مرگھٹ اور قبرستان دکھایا گیا ہے، مرگھٹ شمشان گھاٹ۔ دوسرے کمرے میں آئیے تو سارا کمرہ ہاتھی دانت کے سامان سے بھرا ہے۔ ہاتھی کے جو دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں مثل بھی مشہور ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں، تو ہاتھی کے وہ جو دو دانت سونڈ سے آگے کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور سینگ کی شکل کے ہوتے ہیں، مطلب ان کا شیپ سینگ کے جیسا ہوتا ہے، بالکل تھوڑا اوپر کی طرف ہلکا سا خم کھائے ہوئے، تو وہ جو دانت ہوتے ہیں وہ بڑے قیمتی دانت ہوتے ہیں اور اس سے بہت ساری اشیاء بنائی جاتی ہے، لیکن ان دانتوں کو بیچنا یا خریدنا یہ ایک طرح کا جرم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ جنگلات کے قانون کو جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ہاتھی کے دانت آپ خرید بھی نہیں سکتے، اور اگر آپ نے کہیں سے حاصل کر لیے تو وہ جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب شکار کی اجازت تھی اور ہاتھیوں کے دانت حاصل کرنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، آسانی سے وہ چیزیں میسر آ جاتی تھیں۔ چھوٹی بڑی کٹوریاں، سنگھار کے آئینے، پیالیاں، گلاس، تاج محل اور دوسرے منظر، تصویریں، پرندے، شیر ببر، ہاتھی، گھوڑے، ہرن، طرح طرح کے کھیل کی چیزیں، پہاڑ، درخت، غرض یہاں کی ہر چیز ہاتھی دانت کی بنی ہوئی ہے۔ بڑی خوبصورت ہوتی ہے ہاتھی دانت کی چیز کی بنی ہوئی چیزیں، بالکل سفید ہوتی ہے۔ اس کمرے سے ملا ہوا ایک اور وسیع ہال ہے، اس میں ایک جنگ کا میدان دکھایا گیا ہے۔ اس میدان میں مختلف ملکوں کی فوجیں طرح طرح کی وردیاں پہنے جنگ کے لیے تیار کھڑی ہیں، پرانے زمانے کے لڑائی کے ہتھیار بھی ہیں۔ اب پرانے زمانے میں لڑائی کے کیا ہتھیار ہوتے تھے؟ تلواریں، نیزہ، بھالا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، اور میدان میں لڑاکا تیارے، ٹینک اور بم بھی موجود ہیں۔ سارے میدان میں ننھے ننھے سپاہی صفیں بنائے کھڑے ہیں۔ ایک اور کمرے میں انگلستان اور فرانس کے قدیم اور مشہور کارخانوں کے بنائے ہوئے طرح طرح کے رنگ برنگے کھلونے ہیں، ایسے عجیب و غریب کھلونے کہ آپ انہیں دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ سامنے میوزیم میں کانسے، تانبے، لکڑی، سنگ سیاہ اور سنگ مرمر کے بے شمار مجسمے ہیں، زہر پہچاننے والے کھانے کے برتن ہیں، یشب، عقیق، الماس اور دوسرے جواہرات کی انگوٹھیاں ہیں، مشہور بادشاہوں اور شہزادیوں کے خنجر ہیں، بابر، ہمایوں اور نور جہاں کے خنجر بھی ہیں۔ تین بادشاہوں کے نام لیے گئے، بابر، ہمایوں اور نور جہاں۔ یہاں طرح طرح کے گلدان ہیں، یعنی جو پاٹ ہوتا ہے وہ پھول رکھنے کا، چینی جاپانی نوادرات ہیں، مشہور مصوروں کی بنائی ہوئی بڑی بڑی تصویریں ہیں،
مصری سامان ہیں، برما کی قیمتی لکڑیوں سے تراشے ہوئے بت، مورتیاں اور مندر ہیں۔ لکڑی میں تراشا ہوا ایک بہت بڑا مجسمہ ہے جس کو آپ سامنے سے دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مالدار عرب تاجر کھڑا ہے، اور اسی مجسمے کو دوسری طرف سے دیکھیں تو ایک حسین عورت اپنا سر خم کیے تھوڑا سر جھکا کر ادب سے سلام کرتی ہوئی نظر آئے گی، وہ لکھنوی انداز کا جو سلام ہوتا ہے۔ کہ سنگ مرمر کا ایک مجسمہ بھی ہے جس میں ایک دلہن کو سر سے پاؤں تک نفیس ریشمی نقشی چادر اوڑھے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ چہرہ چادر سے ڈھکا ہونے کے باوجود چہرے کے نقوش صاف دکھائی دے رہے ہیں، اور یہی نہیں، چہرے پر شرم و حیا کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی اس قدر بہترین کاریگری ہے کہ انسان کے زندہ انسان کے دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ چہرے پر نمایاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر باوجود یہ کہ وہ لکڑی سے بنائی ہوئی ہے اور اس کے باوجود بھی اس ایسی فنکاری ہے کہ لکڑی سے بنائے ہوئے انسان کے چہرے پر بھی دل کی کیفیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پھر قیمتی قالینوں، میزوں، کرسیوں اور دوسرے قیمتی فرنیچر سے کمرے بھرے پڑے ہیں۔ دو بڑے بڑے ہال قدیم طرز کے کپڑوں اور پرانی وضع کے پوشاکوں سے آراستہ ہیں۔ ڈھاکے کی ململ، جامہ وار اور جامہ دانی کے انگرکھے، ان دنوں کی بنائی ہوئی کشمیر کی شالیں، کمخواب زربفت، مشروع ہمرو کے تھان، بنارسی ساڑیاں، دوپٹے، قدیم اوڑھنیاں لٹکی ہوئی ہیں۔ تو شیشوں کی الماریوں پر سونے کا کام کیا ہوا ہے۔ یہاں ہاتھی دانت کی دو چار کرسیاں بھی ہیں جو فرانسیسیوں نے ٹیپو سلطان کو تحفے میں دی تھیں، اور یہ مطلب یہ ہے کہ ہم تو ماشاءاللہ پہلے سے ہی مطلب یہ کہ حکومت کرتے چلے آئے ہیں، اب چاہے یہ ہے کہ بھائی تھوڑی سی مصیبت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، ورنہ اسلاف تو ہمارے وہ تھے جس پر ہم بجا طور فخر کر سکتے ہیں۔ کمرہ جواہرات، قدیم و جدید ہتھیاروں کے کمرے، یہاں نہ صرف مشرقی ملکوں کا سامان ہے بلکہ یورپی نوادرات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی ہے۔ یہاں 700 سے زیادہ چھوٹی بڑی گھڑیاں بھی ہیں۔ میوزیم دیکھنے کے لیے آنے والا چاہے بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا، جب گھنٹہ بجنے کا وقت آتا ہے تو وہ میوزیم کے کسی حصے میں ہو، اس وسیع صحن میں ضرور پہنچ جاتا ہے جہاں ایک بڑی گھڑی رکھی ہوئی ہے۔ ایک گھڑی کے اوپر کے حصے میں داہنی طرف ایک لوہار ایک گرم کی ہوئی سرخ سلاخ کو پیٹ رہا ہے۔ سلاخ کی ہر چوٹ ایک سیکنڈ کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں خوبصورت سا دروازہ لگا ہوا ہے جو اندر سے بند ہے۔ جب 10، 11 یا 12 جب بھی گھنٹہ بجنے کا وقت ہوتا ہے اور جیسے ہی گھڑی کی بڑی سوئی 12 پر پہنچتی ہے، اس کمرے سے ایک ننھا سا آدمی نکلتا ہے جو وقت ہوتا ہے اس حساب سے رک رک کر گھنٹے بجاتا ہے۔ جیسے ہی گھنٹے ختم ہوتے ہیں وہ کمرے میں واپس چلا جاتا ہے اور اندر بند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ اپنے طور پر نیٹ پر سرچ کریں، اور جتنی چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں اس کو اپنے طور پر آپ ایک دیکھیں اپنے طور پر انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔